تمہاری زندگی کا ہر لمحہ روزے کی حالت میں ہوگا اور ایسے ہوگا جیسے کہ شب بیدار لوگ ہیں. جی فیصل بھائی یہاں پر نا معذرت کے ساتھ آپ دونوں بزرگوار مسئلے کو مکس کر رہے ہیں. ہاں مکس ہوا ہے، مسئلہ مکس ہو گیا. ایک ہے حقوق اللہ، ہاں ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ رب العزت ہزار ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، بے شک، غفور ہے، بے شک، ستار ہے. بے شک. اور وہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ گناہ کر کے توبہ کر کے پھر گناہ کر لے، امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے مثال کے طور پر ہے جانے کے لیے کہ انسان نے جو گناہ کیا اور توبہ کر کے پھر گناہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ تو ہے ہی اتنا غفور و رحیم، لیکن وہ کیا ہے حقوق العباد. اب آپ بات کر رہے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات نہیں اب حقوق اللہ کی یہ جو فروٹ بیچنا ہے، یہ جو لوٹنا ہے، یہ جو جھوٹ بولنا ہے، یہ جو تہمت ہے، یہ جو ملاوٹ، یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد خدا معاف نہیں کرتا. یہ میرا یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھو دو کو مکس کر رہے ہیں. اچھا میں تو حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں. اب سنیں جو حقوق اللہ ہے وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اللہ رب العزت نے شارع خدا ہے نا، یعنی آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقوق العباد میں بندوں کا مزاج وہ معاف نہیں کرتے. حقوق اللہ کا مزاج، اللہ کا مزاج کیا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے ہوں. کیا مطلب ہے؟ ایک فارمولہ ہے فقہ تمام فقہا کے نزدیک، العبد وما فی یدہ مولاه. ایک غلام، جس زمانے میں کنیزی اور مال غلامی تھی، اب تو ختم ہوگی نا، کہا غلام اور جو کچھ اس کی مالکیت ہے وہ مالک کا ہے. یعنی اگر میرا کوئی غلام ہے تو نہ فقط یہ کہ وہ، بلکہ جو کچھ اس کا وہ میرا ہے. مثال کے طور پر کیلیفورنیا سے میرا غلام بھاگ گیا، میں نے 10 دن کے بعد نیو یارک میں اس کو پکڑ لیا، اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، $200-400 میں نے نکال لیا. اب وہ کہے کہ صاحب میں نے غلطی کر لی تھی، بھاگ گیا تھا، لیکن یہ میں نے محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے، یہ تو دے دو. تو شریعت کے مطابق میں کیا کہوں گا؟ العبد وما فی یدہ مولاه. تجھے نہیں پتا کہ یہ تیرا وجود جو نا میرا ہے، جو کچھ تو نے اس سے کمایا وہ سارے کا سارا میرا ہے، چل بھاگ. اب قیامت کے دن اگر میں کہوں کہ رب ذوالجلال سے پروردگار مجھے دے نا میرا انعام، خدا کے کس وجود سے روزہ رکھا تھا؟ یہ وجود تو میرا دیا ہوا. العبد وما فی یدہ مولاه. خدا کا حکم ہے کہ جو کچھ غلام کا اور اس کی مالکیت ہے وہ مالک کا ہے. تو خدا کہے گا تو نے بھوک پیاس اس وجود سے برداشت کی نا، میں خالق ہوں، کیا مانگتے ہو؟ تو فارمولے کے مطابق اگر آپ عبد کی بات کریں گے تو کچھ نہیں مانگ. تو خدا نے کیا کہا؟ کہا سم لی وانا اجزی بے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا سنو یہ قاعدہ ہے، لیکن قیامت کے دن خدا یہ قاعدہ استعمال نہیں کرے گا، قاعدہ لطفی استعمال کرے گا کہ اگرچہ تیرا وجود میرا ہے لیکن میں تجھ پہ لطف کرتا ہوں کہ تو روزہ رکھ، 2 رکعت نماز پڑھ، صدقہ دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میرے دیے ہوئے رزق میں سے دے، تجھے 1000 گنا دوں گا. رزق میرا دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ آپ اس چیپٹر کو چھوڑ دیجئے، خداوند متعلق میں اللہ اور بندے کی بات ہی نہیں کر رہا. حقوق اللہ جو ہے نا اس کو اور حقوق العباد کو مکس نہ کریں. نہیں میں اللہ کا فارمولہ حقوق العباد پہ ہی ہوں حضرت. ہوتا ہے نا. اور جہاں تک دیکھیں ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا حقوق اللہ کے متعلق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کہا کہ ایک گناہگار جو ہے نا، گناہگار اگر کسی ماں کا جوان بیٹا گم ہو جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا مل گیا، آ رہا ہے، تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دروازہ کھول کے دوڑتی ہے، گلی میں دیکھتی میرا بیٹا آ رہا ہے، گم ہو گیا تھا. کہا پروردگار گناہگار کا اس طرح سے انتظار کرتا ہے ماں کی طرح کہ آ کے توبہ کر لے. وہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ. لیکن حقوق العباد خدا کہتا ہے میں مداخلت نہیں کروں گا. اگر آپ نے کسی کی دلداری کیا، جھوٹ بولا، اس کا مبارک رمضان میں کیا پریکٹس کرو کہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرو. اور اگر نہیں کر وہ جو ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو جو ہے